نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وظیفوں ورد چلوں سے اگر حاصل خدا ہوتا مرشد بن خدا ملتا تو مرشد کب روا ہوتا جو رستہ کبھی دیکھا نہیں سچ بتا وہ رہبر بن ملتا ہے کہیں پاک او ذات جس نے بغیر کھماں دے آسمان نو چھت بنایا ہے پاک او ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دا لکھ لکھ احسان ہے جس نے سانو انسان بنایا سانو مسلمانوں دے گھر پیدا کیتا اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور میرے صادقین بندیاں دی صحبت وچ ہمیشہ ہمیشہ رہو شیطان کو دوستو علم بڑا ہے ان دا تجربہ بڑا ہے کچھ لوگاں دے ذہن وچ اے پا چھڈیا کہ بزرگاں کو جاون دی لوڑ نہیں انہاں نوں یہ سمجھ نہ آئی کہ اللہ نے نبی کیوں بنایا وہ تو ہر کچھ کر سکتا ہے جو چاہتا ہو جاتا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے بعد ہوں نبی نہیں کوئی آنا تے ولی آندے رہن گے انہاں دی ضرورت ہے تو آندے رہن گے نا کئیاں دے ذہن وچ تے یہ گل بٹھا چھڈی کہ بزرگاں کو جاون دی لوڑ نہیں کئیاں دے ذہن وچ یہ گل آئی کہ جانا چاہیے جاندے بھی ہیں انج یہ نہیں تمیز رکھ دے کہ کوئی صحیح ویکھنا چاہیے کہ نہیں ہر چیز وچ اصل تے نقل شروع تو چلتی آ رہی اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے جھوٹے خدا بھی بنے جھوٹے نبی بھی بنے جھوٹے پیر بننا کیڑا کوئی اوکھا کام وہ ویکھ دے ہی نہیں پھر انہوں نے یہ بھی نہیں پتا سارے دی گل نہیں کئی تو ماشاءاللہ سب جاندے نے کئی یہ سمجھتے نے اگے ایک پیر پکڑیا جوہا او کافی دوسرا یہ کہ ساڈے جڑے ہیں نا جدی پیر وہ فلانے نے یہ وہ چیزاں نے جڑیاں رسمی طور تے نے انہاں نال فائدہ نہیں ہوندا جویں بچہ قرآن پڑھن جاوے تے پہلا سپارہ پڑھدا ہے تے استاد فوت ہو جاندا ہے تے پھر وہ بچہ دوسرے استاد کو جاندا ہے کہ نہیں جاندا اگر انہیں قرآن پڑھنا ہے پھر دوسرے استاد کو جاوے گا
اگر اللہ دے فضل نال یہ دورہ حدیث بھی کر جائے، یہ پہلا استاد ان دا استاد ہی رہے گا۔ تے جدوں کوئی کسی دا بزرگ پردہ کر جاندہ ہے، یہ پھر دوے بزرگ کو نہیں جاندا، نہیں جاوے گا تے اگلا بھی بھول جاوے گا، کمال تے نہیں پہنچے گا۔ کوئی بزرگ کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ جڑا ہتھاں نال بوٹا لاواں تو سک جاوے، وہ تو راضی ہوندا ہے جو پروان چڑھے تا، وہ زیادہ کمال حاصل کرے گا تے پہلے بزرگ نوں ہی فائدہ ملتا رہے گا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ساڈا جڑا جدی پیر ہا وہ تو فلانے ہیں، ہاں اگر انہاں وچ بھی کوئی صحیح ہے تو چنگی گل اوتھے ہو جائے، اگر انہاں وچ صحیح نہیں ہے تو پھر تو اوتھے نہ رہو، اپنا وقت ضائع نہ کر، کسی اللہ والے دے کول جا، اپنا اوتھے علاج کرا۔ پھر یہ ایک دن دی گل نہیں ہوندی کہ کوئی بندہ 4 دن گیا، نعتاں پڑھیاں، جذبہ جوش کیتا، تبلیغ کیتی، پھر سست ہو کے بیٹھ گیا، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اے مرید ہون تو پیچھے ہمیشہ ہمیشہ دا سفر ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سمندر دی تہ ہیٹھاں سپاں ہوندیاں نے، وہ ہر روز سمندر دی اتلی سطح تے ہوندیاں نے، پھر تھلے جاندیاں نے، پھر آندیاں نے، اتے آن کے وہ منہ کھول دیاں نے، کدے قسمت نال جے بارش دا قطرہ وہ سپ دے اندر آ جاندہ تے پھر وہ موتی بن جاندہ۔ وہ یہ نہیں آندیاں بھی ماتا اگلے دن بھی گئی سی، کل بھی گئی سی، پرسوں بھی گئی سی، تے مینوں تو سپ ملی موتی ملیا نہیں، میں نہیں جاواں گی، وہ ٹھہر دیاں نہیں، وہ چل دیاں رہندیاں نے۔ تے خداوند کریم کدے نہ کدے ہر ایک دے منہ وچ او رحمت دا قطرہ پا چھڑدے نے۔ جویں اسی کوئی گل سنتے ہوندے آ، نکے پتہ نہیں وہ کس طرح دے کردے ہیں کہ کوئی بندہ ہا وہ ساری رات سواگا چاہ کے کھڑا رہے، یا اللہ انہوں سونا بنا دے، یا اللہ انہوں سونا بنا دے۔ جس وقت وہ ٹائم آیا تے ادوں تھک پیا، اس نے سٹ گیا کہ یا اللہ جس سونا نہیں بنے گا تو لوہے ہی بنے، ادھر وہ ٹائم ہو گیا وہ لوہا بن گیا۔ دل نہیں چھڑے بندہ، یہ سفر کوئی تھوڑا جہا نہیں، یہ کوئی سفر معمولی بھی نہیں ہے۔ اندے وچ 2 دشمن ہر وقت بندے دے نال نے، جڑے انہوں غلط چیزاں غلط مشورے دیندے رہندے نے۔ کوئی دشمن نہیں چاہتا کہ میرا دشمن ترقی کرے، یہ وہ دشمن ہے جس نوں اللہ دی ذات نے ساڈی خاطر جنت وچوں کڈیا۔ وہ جدوں بندے نوں ویکھدا عبادت کردیاں، جوانی وچ داڑیاں رکھدیاں، امامے بندیاں، نمازاں پڑھدیاں، تو انہوں بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرا دشمن ترقی کرے۔ جس وقت بندہ ترقی کردا جاندا ہے تے شیطان لائن جیڑا وہ بڑا سڑدا رہندا ہے، وہ پھر بڑے چارے لاوندا ہے، دوستاں وچ آن کے، اولاد وچ آن کے، بیوی وچ آن کے۔ شیطان نے آکھیا سی میں اگوں بھی آواں گا، پچھوں بھی آواں گا، سجیوں بھی آواں گا، کھبیوں بھی آواں گا، لیکن اتوں اس نہیں آکھیا کہ اللہ دے فضل تے جڑا آس رکھے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچ جاوے گا۔ جڑا اپنے علم تے عمل تے کاراگری تے مان کردا ہے تے پھر وہ بیچارہ رہ جاندا ہے، وہ کسے تھاں جوگا نہیں رہندا، ان دا پھر پتہ بھی نہیں رہندا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بلا تاریخاں پڑھ کھاں وہ لوگ کتھے گئے جنہاں دے بڑے بڑے قد ہوندے آئیں، جنہاں دیاں بڑیاں یاداں ہیں، جنہاں وچ اتنی طاقت ہوندی ہے، وہ پتھر بھی پاڑ جاندے آئیں، لیکن آج انہاں دی یاد کرن والا بھی کوئی نہیں، انہاں دے ذکر ہی بھول گئے ہوئے نے۔ آج تو تے میں ہیں، انہاں لوکاں دیاں یاداں آج تک بھی یاد نے جنہاں اللہ دے رستے وچ اپنی زندگی گزاری۔ انہاں کول بھی بچے ہوندے ہیں، انہاں کول بھی بیویاں ہیں،
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਟ ਆਣ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਏ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਰੱਸਾ ਤੁੜਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਮਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਆਲਮ ਬਣਿਆ, ਹਾਫਜ਼ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਦੌਰਾ ਹਦੀਸ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਉ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਤਾਲਬ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਦਾ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने कि मुर्शद के बगैर दुनिया की मुहब्बत दिल विचों नहीं निकल सकती। अगर बजुर्ग कोई चाहता है साडे दिल विचों दुनिया की मुहब्बत कढ़ना, तो फिर बंदा उस बंदे तरह जिहड़ा शेर बनवावन गया तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ ते आके ये पूछल भी छड़ दे, ये इहदे पाँव भी छड़ दे, मूँह भी छड़ दे, बाकी दा शेर बना दे। अगर मुर्शद कोई ड्यूटी लगाउंदा है, मुर्शद कोई काम लेना चाहता है तो काम लेके तो तैनूं वो मुआवजा भी देवेगा। जदों तैनूं रिटायरमेंट मिलेगी पिछों तेरी नस्ल भी पलदी रहेगी। जिहड़ा तू कमाउंदा पिया है वो तो रोज़ भी कमाउंदा रहना है, तो 2 दिन काम ना मिले फिर बंदा किवें परेशान हो जाता है। पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह कोल एक फ़कीर गया, वो आखदा जी मैनूं कोई वजीफा दसो, मेरे मुसल्ले ठू पैसे निकलन करन। अल्लाह वाले कर सकते ने, उन्होंने खुदा ताकत दी हुई है। औलियारा हस्त कुदरत अज़ला, तीर जस्ता बाज गर्दानत जरा। वो तो कमान विचों निकलिया तीर वापस कर लेंदे ने। वो वेखदे पे ने कि मेरा गरीब फ़कीर है, मेरा मजबूर फ़कीर है। उन्हां दी नज़र है, जी उनकी नज़र नहीं है तो फिर वो पीर भी कोई नहीं। पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह नूं वो बंदा आंदा है, जी मैनूं कोई वजीफा दसो, मेरे मुसल्ले हेठों पैसे निकलन करन। आपने जोश विच सन और अल्लाह वाले इन्हां चीज़ां नूं कुछ भी नहीं समझते। मेरे पीर सोहना सिंह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हैं, अरे गाफल कस्तूरी वाली दुकान ते जाके उत्थे तू ये आखे मैं जुत्ती पालिश कराउणी है। वो कस्तूरी का दुकानदार खुश तो नहीं होगा, वो समझेगा बेवकूफ है, आया कित्थे खड़ा है, तो एक सवाल केड़ा करता पिया है। जदों कोई अल्लाह वाला मिलता है, जदों तू मुसल्ले ते खड़ोना है तो अल्लाह ताला कोलों अल्लाह ताला की मुहब्बत मंगया कर, बाकी चीज़ां तो अपने आप ही आ जानियां होंदियां ने। पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह आंदा जी मेरे मुसल्ले हेठों पैसे निकले करन। आपने कोई वजीफा दसिया, वो बंदा आपने फरमाया लेकिन किसी को दसना नहीं है वजीफा। वो मुसल्ले नमाज पढ़े करे, वो वजीफा करे करे, जदों मुसल्ला चुके तो थल्यों 100 रुपया उस जमाने च निकले करे। वो बड़ा राजी बड़ा खुश, बीवी उनके पिछे पै गई, ये मैनू भी दस किवें निकलता है, ये मैनू भी दस किवें निकलता है। वो आखे अल्लाह की बंदी आ, तैनू खर्चा चाहिए है, पैसे चाहिए ने, तो मैं दसिया तो बंद हो जाना। उस आख्या नहीं होंदा। उसने दस दिता कि मैं फलाने बजुर्ग को सीखिया, उन्हें आख्या ये पढ़िया कर तो 100 रुपया निकले करेगा। उस औरत ने आख्या हुण मम्मी पढ़ा करांगी, दोवां दा 100 निकलेगा। लेकिन वो उनका पहले का भी बंद हो गया। 2-3 दिन बड़ी पढ़ाई की लेकिन नहीं निकलता। फिर गया हज़रत पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह को, या हज़रत मेरा वो वजीफा बंद हो गया है। आपने फरमाया किसी ने 10 बैठा उसे। वो बंदा मिजाइया हा, वो आंदा या हज़रत थोड़ा वजीफा मेरी बीवी नाल भी कमज़ोर आ, मैं बीवी नूं दसिया है। बुजुर्ग खुश हुए, हस पे, फरमाया जा हुण जिन्नू मर्जी दसदा रवी,
بند نہیں ہوگا۔ جدوں فقیروں کی جھولی میں ہوتا ہے سب کچھ، جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ، مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈب کچھ۔ کچھ فقیر پہلے جذبے جوش وچ ہوندے نے، اس وقت تو ترقی گھٹ ہوندی ہے لیکن وہ بڑے نشے وچ ہوندے نے۔ ایک وقت وہ ہوندا ہے کہ فقیر دے سینے وچ جذبہ جوش نہیں رہندا لیکن فکر رہندی ہے، اس تو اگے طرح عبادت بھی نہیں ہوندی، پیر کو آنا جانا بھی گھٹ جاندا ہے۔ اس اندے وچ خطرہ ہوندا ہے اندے گرن دا، لیکن انہوں معاوضہ زیادہ مل رہا ہوندا ہے۔ جذبے جوش دے وچ ڈگن دا خطرہ نہیں ہوندا، وہ تو نشے وچ جو مرضی کو کرتا رہے، گالاں دے مینے دے، وہ پرواہ نہیں، انہوں ہوش ہی نہیں۔ تے جدوں نشہ اتردا ہے نا تے سمجھ تو ادوں ہوندی ہے بھی ایتھے بھی سٹ لگی ہے، ایتھے بھی سٹ لگی ہے۔ جو نشے والا مجذوب بندہ وہ ہے جڑا اکھاں بند کر کے گڈی وچ جا رہا ہے، سفر کردا جاندا ہے لیکن راہ چ ویکھدا کچھ بھی نہیں، ستا ہے۔ دوسرا وہ ہوندا ہے جڑا جاگ کے سفر کر رہا ہے، وہ ویکھدا جاندا ہے کہ یہ اسٹیشن آیا ہے، اگے یہ اسٹیشن آیا ہے، ان دا سارا انہوں پتہ ہے۔ مجذوب دے بارے چنی بھی لکھیا ہے کہ نشے چ یہ اس جذبے جوش بڑی منزل تے چلا جاندا ہے، جسے جا کے نشہ اتردا ہے اندے ڈگن دا خطرہ ہوندا ہے۔ یہ ہیٹھو ویکھ کے ڈر جاندا میں کتنا اتے آ گیا، لیکن جیڑا با ہوش جاندا ہے اندے ڈگن دا خطرہ نہیں ہوندا۔ کئی فقیر مایوس ہو جاندے نے کہ مینوں جذبہ نہیں ہو رہا، مینوں وہ رکت تاری نہیں ہو رہی، لیکن تو بڑے آسن طریقے نہ چلدا پیا ہے، ہو سکتا ہے تو انہوں کراس کر جاویں، لیکن اپنے پیر نہ رابطہ ضروری ہوندا ہے، محبت ضروری ہوندی ہے۔ شیطان دا پہلا کام یہ ہوندا ہے کہ مرید دا رابطہ پیر نہ توڑنا۔ انہوں بڑے بڑے سبز باغ دکھاوندا ہے کہ تو صلاۃ تسبیحات پڑھدا رہیا کر، تو یاسین دا ورد کر، تو بڑا کچھ کر۔ شیطان آندا ہے ادھروں ایک کری رابطہ تا توڑ، پھر میں تینوں پڑھا لواں گا سارا کچھ۔ ہو سکتا ہے اندے کول کوئی دعویٰ کرا دے بزرگی دا، وہ اپنے آپ ہی تویت گنڈے لکھن لگ پوے، وہ اپنے آپ ہی کچھ سمجھن لگ پوے، جویں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے جاندے ہیں فتح ہوندی آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طبیب سن، گل عام ہون لگ پئی کہ خالد بن ولید جیڑے پاسے جاندے نے فتح ہوندی ہے۔ آپ نے سوچیا کہ ان دے ذہن وچ نہ کتے گل آ جاوے کہ میں جانا تے فتح ہوندی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تو اج دے بعد جرنل نہیں ہے، عام سپاہی ہیں۔ انہاں کو پوچھا یا حضرت میں لڑ تو سکاں گا نا؟ آپ نے فرمایا ہاں لڑ سکیں گا۔ آپ نے فرمایا جرنل بن کے کیڑا میں دفتر چ بیٹھا رہندا، میرا کام تا لڑنا ہے۔ اسی طرح کتنے خلیفے نے اتنا کام نہیں کردے، وہ جرنل بن کے بیٹھ گئے نے، وہ لڑائی نہیں کر رہے رفس شیطان نال۔ کتنے فقیر نے جڑے اللہ دے فضل و کرم نال بڑا کام کردے نے، لیکن میں انہاں فقیراں دی خدمت عرض کرنا جی میں خدا تھانوں شوق تے جذبہ دیتا ہے، دعا کرو اللہ مینوں بھی صحت دے وے۔ میں بڑا خوش ہونا کہ فقیر میرا ساہ نہیں نکلن دیندے، سانوں اور جلسہ دیو جی۔ آج لاہور تو فون آیا جی سانوں جی 5 جلسے دیو، جی میں قاری صاحب فرما رہے سن، وہ بندہ بڑی محنت کر رہا ہے، آندا جیڑا تسی پچھلا جلسہ کر کے آئے، جیڑے لوگ وچ کافی بیٹھے سن جیڑے اس چیز دے قائل نہیں سن، وہ سارے اللہ دے فضل و کرم نال وہ بڑے مطمئن ہوئے۔ انہاں کہ یہ گلاں سچیاں نے، نہ کسے نو لا کے کیتیاں گئیاں نے۔ اگر بزرگاں دی ضرورت نہ ہوندی اللہ نبی کیوں بناوندا؟ اللہ نے نبی بنائے نے، نبیاں دی ضرورت آئی۔ میرے آقا نے فرمایا ہن میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا، میرے بعد ولی آون گے تے قیامت تک آندے رہن گے۔ دوستو رات بھی میرا جلسہ اوتھے بھی ایہو جی تقریر چل پئی۔ کوئی بندہ یہ نہیں سمجھے کہ میں محنت بھی کراں، میں نوافل بھی پڑھاں، سخاوت بھی کراں، تقوی بھی کراں، تے پھر بھی میں بزرگ تو بننا کوئی نہیں۔
بزرگ تو فلانی ذات کا بن سکتا ہے، نہیں نہیں، یہ کوئی گل نہیں ہے۔ جیڑا بھی حج کر لوے وہ حاجی بن جاتا ہے، جیڑا ڈاکٹری سکھ لوے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اسی طرح جیڑا بزرگاں والے نقشے قدم تے چلتا ہے وہ بزرگ بن جاتا ہے۔ اللہ دی ذات کرے سانو یہ شوق کدے پیدا ہو جاوے نا کہ اللہ دی ذات مینوں بھی بزرگ بنا لوے، میں بھی اپنے اللہ دا پیارا دوست بن جاواں، تے انج کر کے محنت کرے۔ جتنا تو دنیا واسطے اوکھا ہوندا پیا نا، اتنا خدا تینوں اوکھا کرے گا ہی نہیں۔ اسی وقت وہ تینوں دوستی واسطے سگنل دے دے گا، پر جے کوئی دل نال کرے تاں، تے جے کمزور عقیدے نال کردا ہے تے پھر اللہ تا نیتاں نوں جاندا ساڈیاں نوں، اللہ تا او چیزاں بھی جاندا ہے جیڑا اسی خیال کردے پے ہیں، خداوند کریم وہ بھی جاندے نے۔ کتنے لوگ نے جڑے پورا مہینہ تبلیغ کردے رہندے نے، لوکاں نوں دسدے نے، کام بھی کردے نے، اپنے دفتر چ بیٹھے کام کردے نے، لیکن لوگ آندے نے تے نال اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گل بھی سناندے رہندے نے۔ راتی وچ ایک سیاسی بندہ بھی بیٹھا الیکشن تے کھلوندا، اگو الیکشن آ رہا، میں انہوں نے آخیا بھی انہاں دا تو ہو جاندہ ہے ختم جلسہ، انہاں دا تو الیکشن ختم ہو جاندہ ہے، ساڈا اللہ دے فضل و کرم نال تا قیامت اے الیکشن جاری رہنا ہے۔ کئی کینڈیڈیٹ جاون گے، کئی آون گے، کہ ساڈی خوش نصیبی ہے کہ اسی اس پارٹی واسطے ووٹ منگدے ورنے ہیں جڑی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پارٹی ہے۔ اسی لوکاں نوں یہ آکھنے ہیں نماز پڑھیا کرو، اپنی داڑھی شریعت دے مطابق رکھو، مسواک کرو، ٹوپی تے پگڑی بنیا کرو، حکا سگرٹ تو پرہیز کرو، ان دے وچ دسو بلا پیر دا کی فائدہ ہے؟ یہ تو سارے فائدے تیرے ہی نے۔ ایدکا میرے پیر مرشد لاجپال نے ہاتھ بن کے آکھیا فقیرو سگٹاں نہ پیتیاں کرو، یہ محبت نہیں ہے؟ بلا ساڈے کولوں کوئی پیندا سگٹاں، ساڈے کول کوئی آوے تو کدے پوچھیا بھی نہیں، اتنے پیون بھی نہیں دینے ہیں، تے پھر تو اپنی دولت نو اگ لاؤنا ہے۔ تے کتنے اللہ والے مہربان نے ہاتھ بن کے پیاندے نے سگٹاں فقیراں نہ پیتیاں کرو۔ تے کچھ لوگ ہو جے بھی ہون گے آندے ہیں اسی فقیر ہیں، اجے بھی سگٹاں نہیں چھڑیاں ہون گیاں، ان جاندے نے اسی مرید ہیں، لیکن گوانڈی سارے انہاں کول تنگ نے۔ اتھے جا کے ان پیر تبلیغ کرے، وہ لوگ آکھن گے پہلے اینوں تو سمجھا۔ میں ایک ہندو دی دکان تے گیا، مینوں نہیں پتا ہے ہندو ہے، وہ کپڑے دی دکان آئی ہوندی، میں انہوں گلاں سناون لگ پیا، پورا تولیا کرو، پورا ناپیا کرو، جائز منافع لیا کرو، دھوکھا نہ دتا کرو۔ وہ سنتا رہا چپ کر کے۔ جس ویلے میں خاموش ہویا، وہ مینوں آندا یہ ساریاں گلاں او مسلمان جن دی دکان ہے انہوں جا کے دس، میں اگے ہی نہیں کرنا۔ وہ ہندو آ، اس مینوں آکھیا جا کے مسلماناں نوں یہ گل دس، اسی یہ گل اگے ہی نہیں کرنے ہونے ہیں۔ دوستو کیڈی شرم والی گل ہوندی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دا کرم ہے، اسی اپنی مرضی نال نہیں آئے، یہ اس ذات دا فضل ہویا، اسی ایو جی محفل وچ آ گئے جیڑی تقریر وچ لوگ ایک دوسرے تے کیچڑ اچھالتے نے، مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں، انہاں وچ لوگ فسادی ذہن دے جاندے نے۔ مینوں معلوم ہوندا ہے کہ اللہ دے فضل و کرم نال جتنے تسی ایتھے ہوندے ہو تسی چنگے ذہن دے مالک ہو، تھانوں یہ شوق ہے کہ مسلمانوں پاڑنا نہیں چاہیے، مسلمانوں ایک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اختلاف ہے وہ پیار نہ بیٹھ کے بھی حل ہو سکتا ہے، کسی نے تو زبردستی کرامیں کہ وہ کدے بھی نہیں تیری گل منے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اس واسطے بھیجے نے کہ اپنیاں اسلام انہاں کولوں کراؤ، مینوں تو تسی ویکھ نہیں سکدے ہو، میرے بندیاں نوں تو تسی ویکھ لیندے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج تے گئے، جدوں آمن تے نماز دا بہانہ جی ہور بخشا لو، پھر وہ آمن پھر جامن۔ موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا میرا تو یہ کام بنیا ہویا، میں تو اللہ نو ویکھ نہ سکیا، تو میں وہ اکھاں ویندا ہا،
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਜੱਲੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ کہ انہوں جدوں ویکھیے تے خدا یاد آ جاندہ ہے۔ میرے پیر دے جتنے غلام نے جتھوں گزردے نے لوگ کوئی مزاق تو بھی آکھے کوئی کیویں بھی کرے تو تجربہ کر لو، فقیراں نوں ویکھ کے تے لوگ کردے نے اللہ۔ یہ حدیث نال ثابت ہے کہ اللہ دے ولی دی نشانی یہ ہے کہ انہوں جدوں ویکھیے تے اللہ یاد آ جاندہ۔ ہن ویکھن وچ غریب تے مسکین نے، ویکھن وچ بے علم تے ان پڑھ لوگ نے، پر انہاں چیزاں نال ولایت دا تعلق نہیں ہوندا۔ ولایت دا تعلق تا دل نال ہوندا ہے۔ دل وچ خدا دا خوف ہوئے، انکساری ہوئے، اپنے آپ نو سب تو گھٹیا تے کم تر سمجھے، اللہ دی رحمت اس بندے تے زبردستی آ جاندی ہے جڑا اپنے آپ نو نیواں سمجھدا ہے۔ بزرگ فرماندے نے انہاں لوکاں نو یاد کر جڑے تیرے تو پہلے انہاں دنیا وچ ہوندے آن، انہاں دیاں طاقتاں دے مطابق پڑھ، انہاں دے زور دے مطابق پڑھ، تینوں پتہ چلے گا کہ وہ کتنے کتنے زور آور ہیں، وہ کتنے با اثر ہیں، وہ لوگاں دے کام کتنا ہوندے ہیں۔ انہاں نو اپنا اتنا خیال نہ ہوندا جتنا اپنے بھائی دا خیال ہوندا۔ اج کوئی بندہ ایو جہا ہے انہوں مبارک ہوئے، جی تسی سوچو گے تو شاید انج تھانوں کوئی بندہ نہ لبے سکے بھائی دا بھی کوئی خیال کردہ ہوئے۔ اپنے پیٹ مگر اسے دوڑے ہوئے ہیں، دھوکے کردے پے ہیں، فراڈ کردے پے ہیں۔ اے مرض اپنے آپ دور نہیں ہونی جتن تائیں کسے اللہ دے ولی کول نہ جاویے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ولی دنیا میں بھیجے ہوئے نے، قیامت والے دن کوئی بندہ یہ گل نہیں آکھے گا یا اللہ میں میرے کول جیڑا بزرگ آیا، عالم آیا، وہ عربی وچ بولدا، مینوں دی سمجھ نہیں آئی۔ یا اللہ ایک بزرگ ہا پر وہ پیسے بڑے لیندا، میں غریب آ۔ قیامت ادوں ذکر بندے نو موت نہیں آوے گی جتن تی ان دے کول کوئی ایو جا بندہ نہ آ جاوے جیڑا خدا واسطے انہوں تقریر سناوے، جیڑا ان دی زبان وچ انہوں دسے۔ اس دے بعد اس بندے کول کوئی عذر نہیں رہ جاوے گا۔ دوستو، ساڈے بزرگاں نے سانو جیڑا وظیفہ دسیا ہے وہ اسی اسے واسطے دسنے ہیں۔ اگر تو وہ کرنا ہے تو جیڑے تیرے والدین دنیا تو چلے گئے نے انہوں بھی فائدہ ہوندا رہندا ہے۔ اللہ دی ذات فرماندے نے اندہ پتر تا میرا نام پہ لیندا ہے، فرشتیو انہوں سزا نہ دیو۔ اندہ پتر میرا نام پہ لیندا ہے، انہوں سزا نہ دیو۔ ایک میں پڑھیا کتاب دے اندر کہ ایک بندے نو عذاب ہو رہا، کوئی اللہ دا ولی ویکھدا پیا کہ انہوں عذاب ہو رہا ہے، اچانک ان دا عذاب دور ہو گیا۔ اس اللہ دے ولی نے پوچھا یا اللہ اندہ کی عمل ہن پسند آیا تینوں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا اندہ پتر ہن مسیتے گیا ہے، پاڑے دن گیا ہے، اتھے جا کے پڑھیا اس مولوی کول بسم اللہ الرحمن الرحیم، تے مینوں شرم آئیے۔ اندہ پتر تا میری تعریف پیا کردا ہے کہ وہ بڑا رحم کرن والا، بڑا مہربان ہے، تے میں ان دے پیو نوں سزا پہ دینا، ان دے صدقے میں انہوں میں بخش چھڈیا۔ دوستو، کوئی نہ کوئی تو ساڈا بھی گیا آیا ہے، ایک دن اساں بھی جانا ہے۔ آپ بھی اس پاسے لگ جاؤ، پورے لگ جاؤ، اپنی اولاد نوں بھی اسے پاسے لاؤ، روزی وچ کمی نہیں آوے گی۔ جتنا تو جوڑ لینا ہے تو کھا کے کوئی نہیں جانا، پیسے بینک چ پے رہنے نے، چیک بک گھر پہ رہنی ہے، تو قبر وچ چلیا جانا ہے۔ جیڑا بندہ کھاندا ہے نا، یہ جتھے اتردا ہے بندہ اتھے جا کے کھاندا ہے، گھر والی اندی نہیں ہے۔ ساری زندگی اندو گزر گئی، باہر جا رہے ہیں، بھائی نوں بھیج رہے ہیں، کارخانہ لگا رہے ہیں، یہ سزا خدا لگائی ہوئی ہے۔ روٹی تو وہ بھی کھاندے پے نے جڑے کسے دی میلے وچ جا کے مزدوری پہ کردے نے۔ یہ کیڑا سونا کھاندا پیا ہے،
جس وقت یہ مرے گا نا یہ اتنی جائیداد ویکھے گا کہ میں چھڈی چلیا، یہ عذاب ایک وکھرا عذاب ہوئے گا کہ یہ سارا کچھ تے اتھے رہ گیا، میں انہوں کیویں جمع کیتا، اج میرے نال تو کچھ بھی نہ گیا۔ کفن کسے گھروں ملے گا؟ اگر اولاد کی تربیت چنگی کر جاوے، یہ بہترین طریقہ ہے اپنی اولاد نوں اچھی چیز جڑی دینی ہے ان دی تربیت اچھی کرے، اپنے پتر تے نظر رکھے یہ کیوں جہاں لوکاں کول بہندا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مدرسے وچ داخل کرا آیا پھر خبر ہی نہ لئی، کالج دا خراب ہویا سور جاندا ہے، جڑا مدرسے دا خراب ہوندا ہے وہ پھر بہت مشکل قابو ہوندا ہے، وہ تا اگو اتنی آیتاں سنا چھڑدا ہے جی میں کسی غیر مسلم نو تقریر کرنی تبلیغ کرنی آسان ہے تے مسلمان نو کرنی یہ تو اوکھا کام ہے۔ وہ اگو کتنیاں گلاں پوچھن لگ پوندا ہے، آئے مسئلہ جی کیویں، آئے مسئلہ جی کیویں، تے ایو جے ڈسڑے تو سانو بڑے ہوندے نے، اختلاف والے مسئلے تو سانو سارے نو یاد نے۔ اگر میں ایتھے پوچھاں چاہ بے وضو دے فرض کتنے نو ہوندے نے، جڑے 5 وقت نماز پڑھ دے ہو سکتا ہے سارے نو نہ ہوندے ہون، ان دی سانو فکر کوئی نہیں ہے۔ جے وضو صحیح نہیں ہوئے گا تو نماز کیویں صحیح ہوئے گی؟ غسل دے فرض وہ سانو کوئی نہیں ہوندے، جے سانو نہیں ہوندے تو گھر اساں کی دسنا، تو جے گھر نہ دساں گے تو پاک کیویں ہون گے؟ ان دے ہاتھ دا کھانا کھاویں گا تو تیرا دل زندہ کیویں ہوئے گا؟ نہ کچھ وید قرآن میں دیکھا، نہ کچھ دیکھا پوتھی میں، کہے کبیر سنو میرا بھائی، جو دیکھا 2 روٹی میں، جیڑی چیز انپڑھ بندے دے دل وچ ہوندی ہے وہ یہ اللہ نو پسند ہے کہ وہ آجزی نال مسیتے آوندا ہے، وہ آجزی نال گل کردا ہے کہ مینوں آوندا ہی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نو یہ اوندا سودا بڑا پسند ہے، ان دے وچ تکبر کوئی نہیں ہے، ان دے وچ انکساری ہے، وہ نال نال سکھن دی کوشش کردا ہے۔ مجدد منور افسانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جس بندے نو قرآن نہیں آوندا وہ بار بار پڑھدا ہے اینو ثواب اس بندے نال زیادہ ملدا پیا ہے جنوں صحیح آ گیا ہے، کیونکہ یہ خدا دے خوف تو صحیح کردا پیا ہے، اینو پھر بھول جاندا ہے پھر پڑھدا ہے، اینو ثواب ڈبل مل رہا ہے۔ تو بے سانو تو ثواب چاہیدا ہے نا کہ لوکاں نوں دسنا میں عالم بن گیا، ثواب چاہیدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نوں مایوس کسے طرح میں نہیں ہون دتا، جیڑا ان دے در تے آ جاندا ہے انہوں خالی واپس نہیں بھیجدا، بھلا اگلے اس پہلی تاریخ تک اساں ویکھنا ہے کہ اساں اچھا عمل کیڑا کیتا ہے جن دے نال قبر وچ سانوں فائدہ ہو جاوے۔ کسے غریب مسکین نوں خوش کرنا، کسے مظلوم دی مدد کرنا، کسے غریب آدمی نوں کھانا کھلاونا، مسکین نوں کھانا کھلاونا، کسے غریب آدمی جنیاں بچیاں جواناں نے انہوں رات نیند نہیں آوندی پئی ان دا ساتھ دینا کسے طریقے نال بھی، باویں اپنے پتر دی شادی ادھر کر، باویں انہوں آکھ میں تینوں اتنے پیسے دینا تو اپنی بچی دا رشتہ کر۔ اج ہی ایک میرے کول عورت آئی، ان دی بچی جوان آئی، میں پوچھا ان دی شادی کیوں نہیں کر دی، منگنی نہیں ہوئی؟ انہیں آکھیا منگنی تو ہوئی ہے، میں کہا پھر انہوں تو ان دی شادی کیوں نہیں کر دی؟ وہ کو بیچاری آندی ہے جی کوئی ہتھی شائع ہوئے تا اسی ان دی شادی کری۔ ایسا رواج آ گیا ہے جی مرید ہونا ہوئے نا تو مرید نو یہ ہوندہ ہے کہ کوئی ہتھی شائع ہوئے تو میں مرید ہواں، بھلا مرید ہومن واسطے کیا کوئی پیسے بکرا مٹھائی ضروری ہوندہ ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ضروری ہوندہ، یہ صرف کلمے پڑھائے جاندے نے تو وہ مرید۔ لیکن جی میں رواج بنیا ہویا ہے، ایک بندہ پہ آکھے میں جی مرید تا ہونا پر میں اگلے سال ہوواں گا، میں پوچھیا کیوں اگلے سال کیوں ہوئیں گا؟ ایدکی جی میرا کو ہاتھ تانگے، ان دے ذہن وچ بیچارے دے چاہیے ہے کہ پتہ نہیں کتنے کے پیسے دینے پوندے نے۔ انجی ہن جی میں رواج بن گیا ہے، جی میں امیر لوگ اپنیاں بچیاں نوں دیندے نے، انج غریب بندے تو سوچ دے نے کہ اسی اپنیاں بچیاں دا
کہ کیویں شادی کرانگے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے ہے نا، بھی جے کچھ نہ کچھ بھی ہووے تے پھر بھی تسی سوچو کہ مہنگائی دا دور ہے تے کتنا خرچہ آ جاندا ہے۔ 5 بندے منگیندے نے وہ 50 لے کے آ جاندے نے، یہ ایک وکھری ڈن لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ ضروری تو نہیں ہے کہ اتنے بندے لے کے تو جاویں، لیکن اتنا تو اوکھا کر چھڈیا اسلام نو۔ ایک ہندو نے لکھیا اپنی کتاب وچ کہ جس نے مسلمانوں دا دین بنایا وہ بڑا دانا آدمی آ، لیکن مسلمان بے وقوف نے، تے جن نے ساڈا دین بنایا ہندو لکھدا پیا ہے وہ بے وقوف آ، اسی سمجھدار ہیں۔ مسلمانوں دی شادی اگر شریعت دے مطابق کرو ایک پیسہ بھی نہیں خرچ آوندا، اگر مسلمانوں دی مرگ شریعت دے مطابق نبھایا جاوے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں آوندا۔ کیوں؟ کفن کسے گھروں ملدا ہے، 3 دن سوگ دا حکم ہے، وہ گوانڈی یا رشتہ دار روٹی دیندے نے، پھر کی خرچہ ہویا؟ ہن اگوں جیڑا اساں ودایا ہے وہ تو پھر ساڈی اپنی مرضی ہے نا۔ وہ ہندو آکھدا ہے جے ساڈا بندہ غریب تو غریب بھی ہووے تے اس نو ساڑنا ہی پوے، بندے نو تے کتنیاں لکڑیاں دا خرچہ آ جاندا ہے۔ جے سندل دی لکڑی ہووے تے امیر لوگ نے، جے عام لکڑی بھی ہووے انہوں ساڑن واسطے کتنے من بالن لگے گا، اتے تیل یا گھیو لاواں گے تے کتنا خرچہ آوے گا۔ مسلمانوں دا کوئی خرچہ بھی نہیں، لیکن سوچو کھاں تے جیڑا مسلمان کسی غریب آدمی یا کوئی بھی فوت ہو جاندہ ہے وہ کتنا خرچہ ہوندہ بن جاندہ ہے، تے جے وہ روٹی نہ پوچھن تے پھر اسی گلاں کرنے ہیں۔ تے اساں کدے نہیں جا کے انہوں آکھیا بھی تیرا باپ فوت ہو گیا ہے یا تیری ماں فوت ہو گئی ہے تے جے کوئی پیسے دی ضرورت ہوئے تے اسی حاضر ہیں، نہیں انج بھی نہیں آندے۔ مسئلہ انجے کہ جتوں تو شام تک واپس آ جاویں تو اتھوں پانی پی سکنا ہے، انہاں کو کھا نہ کچھ بھی، لیکن ہن رواج کتنا بن گیا ہے، ہن تے اے جے نہ کھا کے آؤ تے او لوگ بھی سوچدے نے کہ پتہ نہیں انہاں کیوں نہیں کھادا ہے۔ اسلام تو اسی اتنے دور نکل گیا ہے کہ سانوں انہوں یاد کرن واسطے بھی ہونا کچھ عرصہ لگے گا، تے جدوں صحیح اسلام تے چل دے آئے اتنی پریشانیاں بھی کوئی نہ ہوندیاں۔ مدینے پاک وچ ایک سری آئی صدقے دی، جس وقت وہ آئی تو میاں گھر لے گیا، صحابی رسول گھر لے گیا، تے میاں بیوی بیٹھے، انہاں دا مشورہ یہ ہویا کہ متاں اپنے گواڑیاں زیادہ ضرورت ہوئے، کھادے دا کی کھاؤنے، آپاں ادھر نہ دے چھڑیے، انہاں آکھیا جی ادھر دے چھڑیے، انہاں ادھر دیتی، انہاں سوچ کے اگاں دے چھڑی، پورے مدینے میں جو سری پھر دی، پھر اس سے گھاری آ گئی، سارے انجی سوچ دے رہے، او سری اگاں ٹور دے رہے۔ باپ بھکھا بیٹھا ہوندہ ہے، بھائی بھکھا بیٹھا ہوندہ ہے، ایک بھائی نو اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے، انہوں کدے خیال نہیں آیا کہ میں باپ نو پوچھ لواں یا بھائی نو پوچھ لواں، تے جے کچھ دن باپ دا سایہ سر تے رہا تے تھوڑا دیا اتفاق رہا، جیسے باپ دا سایہ اٹھ گیا تے پھر اے شتر بے مہار ہو گئے، پھر اپنے وکھرے شروع ہو گئے، پھر لڑائیاں شروع ہو گئیاں، انجے جویں جانور کٹھے کیتے ہوندے نے۔ اسی تو دوستو مسلمان ہیں، سانوں تو ویکھ کے لوگاں نو رشک آوندا کہ یہ کتنے لوگ نے جنہاں نو محبت نہیں دنیا نال۔ جس وقت بیت المقدس فتح ہویا اس وقت یہودیاں نے یہ مشورہ کیتا کہ صلاح الدین ایوبی نو یہ آکھو کہ تو میاں نا فلانے بازار وچ آ جا، اسی لڑدے نہیں ہیں تے تو آن کے قبضہ کر لا۔ انہاں دے عالماں نے گل آکھی یہودیاں دیاں بھی جے تاں اے دولت نو ویکھن لگ پئے، جے تاں اے عورتاں نو ویکھن لگ پئے، پھر تسی حملہ کر دیویا ہے، ورنہ انہاں دے نہ تسی لڑ نہیں سکدے، انہاں دے دل وچ دنیا دی محبت ہے ہی کوئی نہیں، اے تاں انتظار پہ کردے نے جن دے نال ساڈی محبت ہے ان دا دیدار سانوں کدوں ہوئے گا۔ سانوں محبت اپنی فیکٹری نال ہے، اپنے بیوی بچیاں نال ہے، اپنے دوستاں نال ہے، کیویں بندہ بے قرار رہندا ہے
ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਗੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਭੈਣ ਬਿਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਤਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਭਲਾ ਵੇਖੋ ਖਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਜਨਤੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਥੀ हैरान हो गए। उन्हें आखा या हजरत ये क्यों तुसा इहो जिहा लफ्ज़ बोलिया है, ये तो तकबर दा नहीं। आ फरमाया तकबर दा नहीं, मैनू अपने आका दी हदीस ते फख्र है, मैनू यकीन है मेरे आका ने फरमाया जेड़ा बैतुल मुकद्दस नू आज़ाद करावेगा वो जन्नती है। तो मैं तो अपने हजूर दी हदीस दे मुताबिक दसदा पिया कि बई जाए जन्नती बंदा वेखना हो मैनू वेख लो। इतना यकीन हुंदा अपने आका दे फरमान ते कुरान ते। अज मुसलमानों साडी हालत की हो गई, जेड़ा बंदा जिस वक्त भी किसी नूं लुटदा है उन्होंने इस्लाम का नाम लेके, उन्होंने मजहब का नाम लेके, तो फिर लोग हौली 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 वो दीन तो मुतनफर होंदे जा रहे। जे कोई दुकान ते बंद है उत्ते कुरान की आयत लिखता है, जे वोटां वास्ते जाता है तो फिर नाल इस्लाम का नाम जरूर लेंदा है। उन्होंने पता है कि ये लोग इंज धोखा खांदे ने, तो धोखा दे के फिर लोग ये समझते हैं कि यार सारे ही झूठे ने, सारे ही गलत बंदे ने। उन्होंने कदे नहीं सोचा असी ना किंदा लेंदे पे हैं, ऐसा ना होवे कि लोग इस्लाम तो मुतनफर हो जावन। असी इस्लामी रियासत बना रहे हैं, असी इस्लामी कानून नाफज करांगे। जेड़ा आंदा पिया हुंदा है उनकी शक्ल वेखो, बई वो खुद इस्लाम नूं पसंद करता होवे हा ते शक्ल मुहम्मदी नहीं बनावे हा। लोकां नूं आखे मैं इस्लामी कवानीन नाफज करांगा ते हुण तेरे ते किहड़ी पाबंदी है, तू पहले आप तो बन ही हो जा। नहीं दोस्तों, धोखा ही धोखा देंदे ने लोग। अल्लाह वाले लोग धोखा नहीं देंदे, ये वफादार हुंदे ने। ये मरण दे वक्त भी काम आउंदे ने ते कबर क्यामत च भी ये काम आवणगे। कितने लोगों को वेख्या गया, सुनिया गया कि आखिरी वक्त आ, कई फकीर गवाह भी होवणगे इस गल दे। एक फकीर आ वो उनका आखिरी वक्त आ, वो एक फकीर नूं आंदा है ते फलानी मनकबत तैनूं आउंदी है? उस आख्या मैनूं आउंदी है। वो मनकबत पढ़न लग पिया, ये जिंदी जान निकलती पई है ना, ये खामोश हो गया। इन्हें अखां मीट लईयां, उन्हें वो चुप कर गया कि शायद इन्हूं सकून की जरूरत है तो मैं चुप कर जावां। जदों उन्हें चुप की तो ये जिहड़ा बंदा दुनिया तो जा रहा है फकीर, अगों खुद इस वो मनकबत शुरू कर दी।
شاید محمد رفیق نو یاد ہوئے گی، ماسٹر مبارک دی گل پہ کرنا، گواہ بیٹھا ہے، محبوب دا بھتیجا ہا فاروق آ، انہوں آندا مینوں فلانی منقبت سنا، شاید میرا آپ ایمان بچاویں پیر غفاریہ، تے ہکری پڑھدا پڑھدا ہے، آؤ میرا پیر سجن تائیں آ گیا، آؤ میرا پیر سجن تائیں آ گیا۔ آخری وقت اندہ اس طرح دنیا تو ہو گیا، آخری وقت میرے پیر فرماندے ہوندے ہیں، پیر سونا سائیں جس مرید ہو کے دل تے انگل لوا لئی، اس فقیر دی ڈیوٹی ہے آخری وقت آن کے اندہ ایمان بچاؤں گا۔ خدا نے طاقت دیتی ہوندی ہے، سانوں ہر گل 2 نمبر اس وجہ تو لگ دیئے کہ ساڑھے وچ رواج ہی 2 نمبر دا ہو گیا۔ ایو جی گل تے سانوں یقین نہیں ہوندہ، پر جنہوں یقین ہوندہ ہے انہاں دا معاملہ انجی ہو جاندہ ہے۔ آخری وقت تو بزرگ آ جاندے نے، جنہاں دا یقین نہیں ہوندہ وہ تو پھر انجی آندے مینوں پکڑ کے رکھیا جے، بلا ممی آیت پڑھنا کتے ڈبنا کہ نہیں ڈبنا، تے جنہوں یقین آ اس آیت پڑھی وہ دریائے چپار لگا گیا۔ انجی بھی دوستو اللہ تے اللہ دے رسول تے یقین، اولیاء کرام تے یقین، انہاں دے بغیر اصلاح ہوندی نہیں ہے، یہ پکی گل ہے۔ جڑے بھی فرقے دا کوئی دوست بیٹھا ہے اپنے عالماں دی حالت ویکھ لائے، جڑے بزرگاں کو لوگ جاندے رہندے نے انہاں دا فرق ہوندا ہے، جڑے بزرگاں کو نہیں جاندے نا تو وہ پھر لوکاں نوں تو قرآن دکھاوندے ہی رہندے نے، پر انہاں نوں آپ بھی کوئی نہیں سمجھ چاہندا۔ پڑھنا ہور ہوندا ہے، سمجھنا ہور ہوندا ہے۔ جڑے لوگ اولیاء کرام کو نہیں جاندے انہاں نوں کی پتا بھی انہاں دی صحبت وچ کی چیز ملدی ہے، نہ وہ فرقہ وریت ہوندی ہے، نہ وہ کسے نوں کافر آکھدے نے، نہ کسے نوں مشرک آکھدے نے۔ انہاں کول بیٹھ کے ویکھو وہ تو اپنے آپ نوں گندا، اپنے آپ نوں گھٹیا سمجھدے نے۔ اللہ دی رحمت انہاں تے زیادہ ہوندی ہے جڑے اپنے آپ نوں گھٹاوندے نے۔ اس وقت اللہ دی رحمت جڑی ہے وہ پورے جوش وچ انہاں تے آ جاندی ہے۔ جڑے کول بیٹھے ہوندے نے انہاں تے بھی اللہ دی رحمت دا نزول ہو جاندہ ہے۔ ساڈے بزرگاں نے جڑا ذکر دسیا ہے تسی ویکھ دیو، اساں کدے نہیں پوچھیا بھی مرید نوں دسیے تے دوسرے بندے نوں نہ دسیے۔ کل دی گل ہے، پرسوں دی گل ہے، میری حضرت صاحب نے فون تے گل ہوئی، گلاں ہوندیاں رہیاں، آخیر تے فرماندے نے کہ اپنی صحت دا خیال رکھیا کر۔ میں جی آپ چھڑیا، میں کہا جی مینوں کی لوڑ ہے رکھن دی، جدوں میرا پیر میری صحت دا خیال رکھدا۔ حضور ہسن لگ پے، اور حقیقت ہے مینوں ایک باری بڑا ہی بخار ہو گیا، 2 مہینے رہا اترے ہی نہ، حضور نے آن کے دم کیتا تے میرا تاپ اتر گیا۔ اسی طرح ہور بھی کئی فقیر دسدے نے کہ اے کام جیڑا ہوندا ہے، ایک فقیر پر دسدا میری داڑ نوں درد آئی، حضرت صاحب آن کے دم کیتا، میری داڑ درد ٹھیک ہو گئی۔ یہ ہوندا اپنا اپنا عقیدہ، لیکن یہ عقیدہ نہ ہوئے کہ کسے بنگی پوستی نوں تو یہ درجہ دے چھڑیں، کسے بے نمازی نوں یہ درجہ دے چھڑیں، کسے عورتاں کو لتاں گھٹاواں والے نوں یہ درجہ دے چھڑیں۔ یہ گل نہیں ہے، یہ ان ہزاروں رہزن پھرتے ہیں لباس خضر میں۔ کئیاں لوکاں نے ایویں لبادہ اوڑیا ہوندا ہے، وچوں وہ چیز نہیں ہے۔ یہ خدا دے ولیاں نوں بدنام کرن والے لوگ نے، جنہاں تے اللہ دا فضل ہے، انہاں دے کول جاؤ، آؤ، یہ ذکر کرو، نماز دی کوشش کرو۔ اخیر تے بھائی عرفان دا والد بڑا بیمار ہے، تے اس نے قربانی دیتی کہ دین دا جلسے نوں مس نہیں کیتا، تے اپنے باپ دی دعا دا وہ مستحق ہے۔ وہ ہسپتال وچ ان دی طبیعت بھی کچھ سخت زیادہ بیمار ہے، لیکن امتحان ہوندے نے بندیاں دے، اللہ نے انہوں توفیق دیتی، یہ آ گیا۔ انہیں آکھا بھی دعا بھی کرنی ہے، تو میں اٹینڈ کردہ پیا، لیکن میرا دل ادھر ہی۔ یہ تو ایک فطری چیز ہے انسان، پتہ تاں لگتا ہے نا۔ اچھا اگر بندہ کوڑ بیٹھا ہوئے تو کی کرے گا؟ ایک سوچن دی بات، کوڑ بیٹھا ہوئے تو مرغی تیری بیمار ہو جائے تو کوڑ بیٹھا کی کریں گا؟ خرچے ہی کریں گے نا، ٹیکہ لبا، ڈاکٹر نو سد،
کیا شفا بھی دے لیں نہیں؟ تے جے بندہ اللہ دے رستے چاہ جائے ایک دل نو سمجھا کے کہ میں اتنے کی کر سکتا تے جے میں اندے کول چلا جانا جنہیں شفا دینی ہو سکتا ہے نا، پیسے بھی لاؤندا ہے، ڈاکٹر کول بھی جاندا، سارا پیچھے آندا جی دعا کر، تو جے دعا والے دے گھر چ بندہ آ جائے آوے یقین نہ انشاءاللہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ سارے دوستانوں وہ ذکر دی تلقین دوبارہ کر دینے، کچھ دوست نئے آئے ہوندے نے۔ کھبے پاسے پسڑیاں چ دل ہوندا ہے، اپنے دل تے خیال رکھنا ہے، ساہ آوے جاوے پیا وضو ہوئے باویں نہ ہو، کام کر دیو یا ویلے بیٹھے ہو، اپنے دل چ پڑھیا کرو اللہ 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 اللہ، یہ 24 گھنٹے پڑھیا کرو۔ جتھے جتھے رہندے ہو 2-4 فقیر رل کے نال کسے دوسرے پنڈ کوئی نماز جا کے پڑھی، اتنے جا کے ذکر دیاں گلاں کیتیاں، بزرگاں دی گلاں کیتیاں، جیڑا جلسہ انہاں دے نیڑے ہوئے ان دی دعوت دیتی کرو۔ اگر ایک بندہ بھی پکا ہو گیا ان دا تھانوں ثواب بہت ملے گا۔ یہ نبیاں دا کام ہے۔ جنہ دوست کچھ بیعت کرن واسطے آندے نے، اسی بھی انہاں نوں اگے پیچھے ایو آنے ہیں کہ بھئی کسے جلسے تے ہوئے کرو، تسی کلے کلے آندے ہو، اس طرح میرے وس دا روگ نہیں۔ تے سارے دوست ایک دوسرے دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ لو، جیڑے اگے بیٹھے نو کپڑے نو پکڑ لو، کلمے ساریاں پڑھنے نے۔ جنہ مرید ہونا ہوئے وہ ارادہ کر لیں اسی بیعت پہ کرنے ہیں، جنہ مرید نہیں ہونا وہ ارادہ نہ کریں، کلمے پڑھیں، ارادہ نہیں کرو گے نا تو میرے ہاتھاں ہاتھ بھی دیو گے تو بیعت نہیں ہوئے گی۔ تو جے ارادہ کر لو پیچھے بیٹھے بھی مرید ہو جاؤ گے۔ جس طرح یہ فقیر پڑھے پیچھے پیچھے تسی اپنے دل چ پڑھ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکاتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا منگو اللہ تعالیٰ دین دنیا دی مشکل آسان کرے، پریشانیاں دور فرماوے، کاروبار چ برکت ہوے، دین دا شوق ہوے۔ بے رحمتک یا ایتھے کھبے پاسے لطیفہ قلب ہوندا، جڑے مرید ہوئے انہاں دا پہلا سبق ہے، جڑے مرید نہیں ہوئے ساڈے لوں انہاں دا پہلا بھی تے آخری بھی یہی کرن دا طریقہ مرید نو بھی ہوویں تے دوسرے نو بھی ہوویں، فائدہ انہوں ہی ہونا ہے جائیں کرنا ہے۔ میں مریداں نو بھی گڑ دے چھڑنا، دوسرے نو بھی دے چھڑنا، تے منہ مٹھا تو اندہ ہی ہونا جائیں کھانا۔ یہ ذکر جڑا بھی کرے گا اللہ دے فضل و کرم نال ویکھے گا کہ کتنا فائدہ ہے۔ طریقہ اندہ یہ زبان خاموش روے، ساہ آوے جاوے پیا، اپنے دل چ پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ۔ جس طرح پیاس لگی ہوندی نا تو بندہ زبان نال پانی 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 نہیں آکھدا، لیکن خیال ہوندا مینوں پانی مل جاوے، اسی طرح اپنے خیال وچ پڑھنا اللہ 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 اللہ۔ تھوڑے دنوں میں پھر خود بخود چل پوے گا، جدوں یہ چل پوے گا پھر بند نہیں ہوئے گا، مرن لگیا میں چلتا رہے گا، قبر چ بھی چلتا رہے گا، قیامت میں چلتا رہے گا۔ اور اندے چلن دے نال پریشانیاں دور ہون، روزی چ برکت ہوئے۔ نام فقیر تناندا باہو قبر جناندی جیوے، چون دل زندہ شود ہرگز نہ میرد، چون زندہ گشت خواب شم نگیرد۔ جب دل زندہ ہو جاتا ہے پھر اس کو موت بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔
تو سو جاویں گا چلتا رہے، تینوں موت آ جائے گی چلتا رہے۔ تھوڑی جی محنت ہے، ان دے اتے خرچہ کوئی نہیں ہے، ان دے اتے کوئی زیادہ مشقت نہیں، محنت ہی ہوئی بھی اپنا خیال بدلنا۔ جی میں بندہ سوچتا ہے اس خیال نو اپنے کنٹرول کرنا، جڑا ادھر ادھر منتشر ہوتا ہے، یہ اتنے فلانی تھان تے جلوس نکلیا، فلانی تھان تے جلسہ ہو رہا ہے، میں گھر جانا ہے تے پتہ نہیں سواری ملے کہ نہیں، یہ خیال آتا پہ بیٹھا اتنے۔ ایو جے خیالات نو قابو کرنا، اس نو سدے نے خیالی ذکر یا ذکر خفی یا ذکر قلبی۔ ان دا درجہ زبان دے ذکر نالوں 70 گنا زیادہ ہے۔ اجازت نال کریے تو ہور زیادہ فائدہ ہے۔ اساں اپنے پیرو مرشد دی طرفوں تھانوں سارے اجازت دیتی، ہاں اے پڑھیا کرو، اللہ 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 اللہ۔ تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ تعالی اپنے آپ چل پڑے گا، پھر بند نہیں ہوگی۔ ذکر عامہ را بود ذکر زباں، ذکر خاصاں باشد از دل بے گماں۔ عام لوکاں دا ذکر زبانی ذکر ہوندہ ہے، جیڑی اللہ دے خاص بندے ہوندے نے انہاں دا ذکر دل دا ہوندہ ہے۔ اللہ دی ذات کرے خداوند کریم سانو خاصاں نے قدمہ دی خاکی بنا لوے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ سارے واسطے دعا ہے، بے اولاداں واسطے، بیماراں واسطے، جتنے دنیا تو پردہ کر گئے انہاں واسطے، سارے واسطے دعا ہے، خاص کر کے عرفان دے باپ واسطے بھی دعا کرو۔ برحمتک یا